اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحج کی خصوصی تیاری کیوں کریں۔ ظاہر ہے یہ حج والا مہینہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس دین میں حج پر جانے والے تو نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر پیچھے گھر بیٹھنے والوں کو بھی ان میں بعض اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ذی الحج کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے، یعنی احرام کی پابندیاں تو حاجیوں کے لیے ہیں، لیکن پیچھے والے بھی ان پابندیوں کو ان 10 دنوں تک رکھیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ تو اس سے دل سب کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان دنوں میں ایک خاص نیکی کی رو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور ان احکام سے یاد کرنے کی رو جڑتی ہے، اور دنوں کے آنے سے پہلے ان کا استقبال اچھے سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماحول گرم کرنا چاہیے، لوگوں کو تیاری کروانی چاہیے، لوگوں کو اس سے جڑی یادیں اور فضیلت بتا کر موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ فضیلت تو اس میں بھی بہت ہے کہ آپ چاند دیکھ کر دعا کریں تو اتنا ڈیوائن کنیکشن مضبوط بن جاتا ہے، اللہ سے ایک ایسا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دے۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ پھر دیکھیں اس سے انسان کے اندر کتنی وسعت آتی ہے کہ میرا رب بھی وہی ہے اور اس چاند اور اس کائنات کا رب بھی وہی ہے۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو تلاش کیا تھا، پھر جس طرح عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح جس نے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ رمضان کے لیے شوق اور محبت رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حاجیوں کے جانے کے ساتھ ذہنوں میں یہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے اور پھر اتنی فضیلت والے دنوں اور اتنے اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فضیلت والے دنوں کے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم کہتے ہیں یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو یہ ایک شارٹ پیکیج ہے، لیکن یہ دن زیادہ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خواتین بھی ٹائم پر نماز کی پابندی کریں، اور پھر خاص چیز ہے ذکر۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، تکبیرات زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا تو ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر وقت بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی بڑائی اور بیان کرنے والے دن ہیں، تکبیرات کے دن ہیں۔ جانے والے تو لبیک کہیں گے اور پیچھے والے تکبیرات ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ تسبیح، تکبیر، تمہید اور تحلیل، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اور یہ 4 کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔